مگر عزیزو ذرا سوچئے اس جوان کے دل کا حال کیا ہوگا کہ جس جوان کو خدا سے مانگا ہی اس لیے گیا کہ کربلا میں کام آئے. ذرا سوچیں, مولا کائنات علیہ السلام نے عقیل سے کہا, اب وہ علی کہ جو 7ویں آسمان عرش تک جن کی نگاہ ہے, وہ علی عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا خاندان تلاش کرو کہ جس کی شجاعت کی جیسی مثال ہو ویسے ہی ان کے زہد و تقوی کی بھی مثال ہو, ایسا خاندان تلاش کرو. تو مولا جو 7ویں آسمان تک دیکھ رہے ہیں وہ کچھ پشتوں میں نہیں دیکھ سکتے, دیکھ سکتے ہیں. پھر عقیل کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ اشارہ دے رہے ہیں کیونکہ سب بتایا اس خاندان میں عبد کروں گا, خدا مجھے ایک بیٹا دے گا, وہ بیٹا میرے حسین کے کام آئے گا. بتا رہے ہیں کہ علی کربلا کی تیاری کر رہے ہیں, عقیل تم بھی کوئی کربلا کی تیاری کرو. اور عقیل نے بھی خدا سے مانگا ایک ایسا بیٹا. اللہ نے اپنے ولی علی کی دعا قبول کی. عباس دنیا میں آئے, عقیل کی دعا قبول ہوئی, مسلم ابن عقیل دنیا میں آئے. اب ذرا جا کر یہ میرا مجمع, یہ مجمع اگر مجھے اپنی نوکری میں قبول کرے, اس لیے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ابتدا سے آخر تک جتنے ہیں ان کے قدموں کی خاک وہ ہے کہ جو اس ہے کہ اٹھا کر میں اپنے سروں پہ ڈالوں, اسے میں اپنی آنکھوں پر کاجل بنا کے لگاؤں, اس لیے کہ قدم نہیں معلوم کتنا دور دور سے چل کر آتے ہیں غریب حسین کو رونے کے لیے. مولا عباس اس دنیا میں آئے, بچپن سے ایسی تربیت ہے عزیزو, جانتے ہیں ماں کہہ رہی ہے, اچھا چلے ماں کا کیا عالم ہے, علی کے گھر میں آئی بی بی ام البنین, نام کیا ہے؟ فاطمہ کلابیہ. کلابیہ آپ کا قبیلہ ہے, بنو کلاب. بی بی کا نام فاطمہ ہے, بالکل جیسے جناب سیدہ کا نام فاطمہ ہے. جیسے گھر میں آئی ہے, پہلی شب کا اے ابو الحسن ایک التجا لے کر آئی ہوں, آپ مجھے میرے نام سے نہ پکارا کیجئے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو مجھے میرا نام لے کر مخاطب کریں, شہزادوں کو ان کی مادر گرامی کی یاد آ جائے. کہا اے بی بی فکر نہ کر, آج سے میں تجھے ام البنین کہہ کر بلاؤں گا. جیسے گھر میں آئی ہے نا حسن و حسین استقبال کے لیے, ماں کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے گئے, کہا بی بی نے, شہزادوں خدا را میرے لیے میرے احترام میں کھڑے نہ ہونا, اس لیے کہ میں اس گھر میں تمہاری ماں کی حیثیت سے نہیں آئی ہوں, آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں. ذرا سوچئے مادر ابو الفضل عباس کا کیا مقام ہے. اور بی بی مولا عباس کی ولادت ہوئی, آقا حسین نے جب تک گودی میں نہ لیا عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. دیکھیں مانگا کیسے تھا, علی نے کہا تھا جیسے میں رسول کے لیے ویسے ایک بیٹا میرے حسین کے لیے. تو جب تک علی رسول کی آغوش میں نہ آئے آنکھیں نہ کھولی, عباس جب تک حسین کی آغوش میں نہ آئے آنکھیں نہ کھولی. علی رسول کے لیے آئے تھے, عباس حسین کے لیے آئے. جیسے ہی اللہ کے حکم سے نام عباس رکھا گیا, قریبی بہن زینب نے سنا, ابھی تک وہ بہن کونے میں کھڑی تھی, دوڑتی ہوئی آئی, اپنے نومولود بھائی کو گود میں لیا, گھر کے کونے میں گئی, اپنا منہ کان پہ رکھ کے کچھ کہنے لگی ہے زینب اولیا. جناب مولا امیر نے دیکھا, کہا بیٹا زینب فکر نہ کرو, اب آپ ہی نے اپنے بیٹے اپنے بھائی عباس کو پالنا ہے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ کہا بابا بہن اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہی ہے, ماں زہرا کی ایک وصیت تھی اس پر عمل کر رہی ہوں. ماں زہرا نے وقت آخر جاتے جاتے کہا تھا بیٹا زینب تیرا ایک بھائی عباس نام کا اس دنیا میں آئے گا, جب آئے تو مجھ فاطمہ کا سلام, میرا سلام ہو عباس کے نام جن کے نام زہرا کا سلام. ہاں عزیزو, جس کی تربیت ہی ایسے ہوئی کہ کربلا میں کام آنا ہے,
نہ جانے 30 35 36 سال عباس انتظار کرتے رہے، کربلا کا دن آئے گا، میری تلوار چلے گی۔ صفین کے بعد آج جب عباس کی تلوار کے تیور نظر آئیں گے، سب کو علی کی جنگ یاد آ جائے گی، مگر شب عاشور ہے، عباس تلوار پر سائیکل کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین کے خیمے میں بی بی زینب آئی، پوچھا آپ نے بھیا عباس سے بات کی ہے؟ کہا نہیں بہن، ہمت نہ ہوئی۔ اس بہن زینب خود چل کر عباس کے خیموں میں آ گئی، خیمے میں آ گئی، جیسے ہی کہا بھیا عباس سلام قبول کرو، مولا عباس نے جیسے ہی بنت علی کا نام سنا، بنت علی کا سلام سنا، تلوار چھوڑ دی، کھڑے ہو کر بی بی کی خدمت میں آئے، اس سر کو جھکا کر کہا وعلیکم السلام، اے میری شہزادی، حکم کر دیتی غلام حاضر ہو جاتا، غلام حاضر ہو جاتا۔ کہا بی بی حکم فرمائیے۔ کہا عباس کا سب کی تلوار چلے گی، مگر بھیا عباس تجھے اجازت نہ ہوگی۔ دیکھ عباس یہ حکم خدا ہے، تیری تلوار نیام میں رہے گی۔ جانتے ہیں عباس نے کیا کیا؟ نہ شکن ہے نہ پیشانی پہ بل ہے، یہ سننا تھا، ایک لمحہ تاخیر نہیں کی، فوراً سے تلوار کو نیام میں رکھتے گئے، کہتے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو، مگر وہ عباس کی جو سقائے اہل حرم ہے کیسے برداشت کرتا؟ ذرا سوچو، بچوں کی التش کی صدائیں کیسے عباس کے کانوں میں پڑتی ہوں گی۔ جانتے ہیں شب عاشور کا منظر آپ کی خدمت میں ایک لفظ میں سناؤں، ایک جملے میں، شب عاشور پانی تو نہیں تھا نا، 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، ارے آج ہی تو وہ دن ہے، مگر عزیزو زمین پر جہاں پہ مشک، جسے عربی میں کربا کہتے ہیں، جہاں مشک رکھی ہوتی تھی نا، اس جگہ پر مشک رکھی ہوئی تھی، پانی نہیں تھا مگر زمین گیلی تھی، بچے اپنے کرتے اٹھا اٹھا کر اپنے شکم اس گیلی مٹی پہ رکھتے تھے، شاید پیاس کی شدت میں کمی آ جائے۔ واہ غربتا، واہ عباسا، اے واہ حسینہ۔ عباس نے التجا کی مولا جنگ کی نہیں تو پانی کی سبیل کی اجازت دے دیجئے۔ مولا عباس کو اجازت نہ ملی تھی، پھر کیا کیا؟ گئے علم لیا، مشک سکینہ کو لیا اور گود میں وسیلے کو اختیار کیا۔ مشکل کشا کو لے کر آئے ہیں عباس اپنے ساتھ، باب الحوائج کو لے کر آئے ہیں گودی میں اٹھا کے۔ عباس پتہ ہے کس کو لے کر آئے ہیں؟ کائنات کی جو مشکل کشائی کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ ارے عباس کی جو مشکل کشا بنے اسے سکینہ۔ جناب سکینہ نے کہا کہ چچا میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ علم و مشق کو دیکھا، مولا حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو دیکھا، کہا بیٹا سکینہ ابھی تو چچا کی سفارش کر رہی ہو، لیکن اگر چچا واپس نہ آیا تو بہت رو گی بیٹا۔ عباس نے چلنے کا ارادہ کیا مولا کی اجازت کے بعد، اور مولا حسین نے آقا عباس کی علم پر ایک آیت لکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب۔ اسی آیت کے نیچے انگلی سے نشان بناتے بناتے بس لکھا، کیا لکھا حسین نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے عباس جانب فرات چلے، جیسے ہی خیمے سے باہر آئے شور ہوا، عباس مقتل میں آ گئے ہیں، بھاگو، جو جتنا تیز دوڑ سکتا ہے دوڑے۔ ایک شہر کوفہ کی فصیلوں سے یہ لشکر ٹکرانے لگا، عباس نے پانی کو مشکیزے میں بھرا، عباس کی سواری جانب خیمہ چلی، عباس کا پرچم بلند ہوا۔ وہاں سکینہ نے چچا کو آتے دیکھا، ایک مرتبہ بچوں کو جمع کیا، کہا بچوں ننے ننے کوزے لے آؤ، بچوں سوکھے ہوئے کوزے لے آؤ، دیکھو میرا چچا رہا ہے، پانی لا رہا ہے، اور دیکھو سکینہ نہیں پیے گی جب تک تم میں سے ایک ایک کو پانی نہ پلا دے۔ عزیزو آج تو رونے کا حق ہے نا عزیزو، اگر آج نہیں روگے تو پھر کب روگے؟ اور اب ہمارے پاس رونے کے لیے پھر راتیں کتنی رہ گئی ہیں عزیزو، رونے میں شرمانا نہیں پتا، اس لیے آج ہمارے تمہارے رونے پر پابندی نہیں ہے۔ کل 4 سالہ بچی جب باپ کو روتی تھی تماچے مارے جاتے تھے، گوشوارے چھینے جاتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے۔ دل کھول کر رویا کرو، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نہ سوچو کہ میرا بیٹھا ہوا ساتھ میں دوست کیا کہے گا، یہ سوچو کہ نہ رویا تو زہرا
پرسہ دینا ہے نا عزیزو. ذرا سوچو کاش آج کی زمین کربلا ہوتی, کاش آج کی رات کربلا میں ہوتے. ہاں عزیزو, مولا عباس کا عالم چل رہا ہے, خیموں کی طرف آ رہا, یہاں تک کہ ایک مرتبہ تیر ستم چلا, عباس کا دایاں بازو قلم ہوا, عباس نے علم کو لے کر بائیں ہاتھ میں تھاما, علم جھکا پھر اٹھا. سکینہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی, مگر اب کہ جب علم جھکا ہے, عباس نے جب بایاں بازو قلم ہوا نا, جب دایاں بازو قلم ہوا, واللہ ان قطعتم یمینی انی وہامی ابدا ان دینی وان امام صادق یقینی نجل النبی الطاہر الامینی, اور 4 مصرے بھی بایاں بازو کے قلم ہونے پر پڑے. وقت مختصر ہے, انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. لیکن عباس کا دایاں بازو قلم ہوا, مولا نے مصرے پڑے, بایاں بازو قلم ہوا, مصرے پڑے. ایک تیر ستم چلا, مشکیزے کو چھیدا, عباس کی صدا آئی, اللہ اکبر یا مشکل کشا ادرکنی. بس اب عباس خود کو گھوڑے پہ سنبھال نہ سکا. اب دیکھیں بازو عباس کے قلم ہے, مشک سے پانی بہ رہا ہے, خون کے بہنے پہ عباس کو درد نہیں ہوا. درد اس وقت ہوا جب سکینہ کے مشکل. بس عزیزو, آقا عباس اب لہرا رہے, دائیں جانب جھکتے ہیں, کبھی بائیں جانب جھکتے ہیں. ایک ملعون ابن ملعون نے یہ آواز لگائی, عباس کے شر سے ابھی بھی نہیں بچے, اس لیے کہ عباس شیر خدا کا شیر ہے, ابھی بھی یہ حملہ کر سکتا ہے. اگر عباس کے حملے سے بچنا چاہتے ہو تو عباس کی آنکھوں پر تیر مار دو. ایک تیر کمان میں جڑا, عباس کی آنکھوں کی طرف چلا, عباس کی آنکھ میں تیر لگا. ام البنی کا لال سبیل کربلا. ایک شخص نے یہ مصائب پڑھے تو حرم مولا عباس میں کسی عالم نے روک دیا کہ بس رک جاؤ, اس سے زیادہ مت پڑھنا, کہ یہ بہت سخت مسئلہ ہے. عزیزوں, ہوا ہی اتنا سخت ہے, اہل بیت پر سختیاں کی ہی اتنی گئی ہیں. ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں, سننا مشکل ہو جاتا ہے. سوچو زمانے کا امام دیکھ کیسے پاتا ہوگا. اس عالم نے روکا ذاکر کو, مجلس ختم ہوئی, ذاکر اپنے گھر گیا, عالم اپنے گھر گیا. عالم کے خواب میں عباس سے باوفا ہے, کہا تو نے میرے ذاکر کو مصائب میرے پڑھنے سے روکا. کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی. کہا وہ جو پڑھ رہا تھا تو نے کیوں روکا. کہا میں اس لیے روکا شاید یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ سوچ کر روکا. کہا سننا چاہتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا میرے ساتھ, سن لے. وہ تیر میری آنکھوں میں لگا تھا, میں زمین پر آیا تھا. اگر کسی کے آنکھوں میں ریت چلی جائے تو ہاتھوں سے نکالتا ہے نا, میرے ہاتھ قلم ہو گئے تھے, سوچ تیر کیسے نکالتا. میں جھکا, دونوں زانوؤں کو ملا کر تیر نکالنا چاہتا تھا. اتنے میں لعین نے گرز میرے سر کے پشت پر مارا, وہ تیر مزید اندر پیوست ہو گیا. آئے میرا دل کہتا ہے ہو نہ ہو عباس نے مدینے کا رخ کر کے کہا ہوگا, اے ماں ام البنین اپنے بیٹے عباس کی خبر لو. یہ جان میں نے اپنے مولا عباس پر قربان. عباس